اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عباداتک آمین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 92 سے شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق جاءکم موسیٰ آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ، واضح معجزات کے ساتھ۔ ثم اتخذتم العجل پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو معبود من بعد ہی اس کے بعد وانتم ظالمون اور تم تھے ہی ظالم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح معجزات لے کر آئے، یعنی عصا پھینکتے تو سانپ بن جاتا، دوبارہ پکڑتے تو پھر وہی عصا کا عصا۔ اسی طرح فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ نے ڈبویا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اسی سمندر سے اسی دریا سے اللہ نے نجات دی، یہ پار ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام بالکل واضح معجزات لے کر آئے، لیکن اس کے باوجود بھی تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، یعنی اللہ سے امید تمہاری نہیں بنی۔ ایک سامری کے کہنے پر اس نے لوگوں کا زیور اکٹھا کیا اور اس کو آگ میں ڈالا، ساتھ اس کے تھوڑی سی مٹی ڈالی تو ایک بچڑا سا بن گیا، تو وہ کہنے لگا یہی تمہارا معبود ہے۔ تو اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز اس سے امیدیں لگانے لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ موسیٰ علیہ السلام واضح آیات، واضح نشانیاں، واضح معجزات لے کر آئے، لیکن تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا من بعد اس کے بعد وانتم ظالمون اور تم تھے ہی ظالم۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری تربیت کے لیے کوئی کسر چھوڑی نہیں، انبیاء علیہ السلام بھی بھیجے، کتابیں بھی بھیجی، معجزات بھی دیے، پھر بھی تمہارا ایمان اللہ پر نہیں بنا۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ اقرار، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا فوقکم الطور تمہارے اوپر کوہ طور پہاڑ کو، خذوا پکڑو ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا بے قوت مضبوطی سے، واسمعوا اور سنو۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے اس وقت بھی یاد رکھو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم سے پکا عہد لیا۔ اب یہاں پر عہد شکنی کرنا، عہد توڑنا، یہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں۔ یہاں یہ بات بتائی جا رہی کہ جس وقت انسان موت کو دیکھتا ہے نا تو انسان اللہ سے پکا وعدہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تم سے عہد لیا، ورفعنا اور بلند کیا فوقکم الطور تمہارے اوپر کوہ طور پہاڑ کو، یعنی نیچے قوم والے تھے، اوپر سے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہاڑ کو لا کر ان کے اوپر کھڑا کر دیا۔ کس لیے؟ کوئی زبردستی ایمان دلوانے کے لیے؟ ہرگز ایسا نہیں۔ یہ بات اس لیے سمجھائی جا رہی ہے کہ جو ہی انسان موت کو دیکھتا ہے تو پکا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ نے کیا وعدہ لیا؟ خذوا پکڑو ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا بے قوت مضبوطی سے، واسمعوا اور سنو۔ قالوا تو وہ کہنے لگے سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی۔ اب یہاں اللہ سے وعدہ، اللہ تعالیٰ وعدہ لینے کی غرض سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کیا تو وہ کہنے لگے ہاں ہم نے سن لیا، لیکن اندر سے دل میں کہ ہم نے ماننا تو ہے نہیں ہے۔ وَأُشْرِبُوا اور رچا دی گئی، پلا دی گئی فی قلوبہم العجل ان کے لیے بچھڑے کی محبت بے کفرہم بسبب ان کے کفر کے۔ اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت رچا دی گئی، پلا دی گئی۔ اب جس طرح ہم پانی پیتے ہیں تو تمام رگوں میں فوراً وہ دوڑنے لگ جاتا ہے۔ اب کھانا اس طرح نہیں دوڑتا جس طرح پانی دوڑتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا چونکہ وہ اللہ کی بندگی کرنا نہیں چاہتے تھے، اللہ کی بات کو سمجھنا نہیں چاہتا تھے، تو اللہ نے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت رچا دی، پلا دی، بے کفرہم بسبب ان کے کفر کی وجہ سے۔ جس طرح آج آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں نے دھاگے کڑے پہنے ہوئے ہیں اور نظر و نیاز غیر اللہ کے نام کی کرتے ہیں، اور جناب کوئی بڑے خوش ہوتے ہیں یہ کام کرنے کے بعد۔ جو ہی ان سے کہو کہ بھئی یہ تو شرک کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو ہاتھ فوراً پیچھے کر لیتے ہیں۔ تو کیوں؟ بچھڑے کی محبت اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رچا دی بسبب ان کے کفر کی وجہ سے۔
یعنی اللہ سے ان کو کوئی امید نہیں اور بے جان چیزوں سے انہوں نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں۔ قل فرما دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بے سما کیا ہی برا ہے، یا مرکم تمہیں حکم دیتا ہے بہی اس کا ایمان حکم تمہارا ایمان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ہی برا ایمان ہے تمہارا جو تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز اور اسی سے تم نے امیدیں لگا لی، کہ اتنی شانوں والے اللہ کو چھوڑ کر جو ایک پانی اللہ آسمان سے برساتے ہیں تو ہر چیز کو پیدا کر دیتے ہیں، ہیں جی، پھر تمہیں دیکھو تمہیں کس نے پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو کس نے پیدا کیا، اتنی عظمتوں والے اتنی شانوں والے اللہ کو چھوڑ کر اور تم، اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ہی برا ہے تمہارا ایمان جو تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز اور اسی سے تم اپنی امیدیں لگا بیٹھے ہو۔ ان کن تم، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو تو ذرا سوچو کہ اللہ تمہیں کون سی بات کی طرف سمجھا رہے ہیں۔ کل فرما دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اگر کانت ہے لکم الدار الآخرہ، تو اگر تمہارا گھر آخرت میں عند اللہ، اللہ کے پاس، خالصتاً خالص طور پر، من دون الناس لوگوں کے سوا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرما دیجئے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں اللہ اپنا جنت عطا فرمائے، آخرت میں ہمارا گھر بنے، خاص طور پر اللہ کے ہاں لوگوں کے سوا، یعنی لوگوں کو راضی کرنا مقصد نہ ہو، اگر تم یہ جو محنت کر رہے ہو، تم اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارا گھر آخرت میں ملے تمہیں خاص طور پر اللہ کے لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت، تو آرزو کرو موت کی، ان کن تم ہو صادقین، اگر تم ہو سچے۔ اب یہاں پر بتا دیا گیا کہ اگر تمہارے اعمال، یہ تمہاری نمازیں، یہ تمہاری خیرات اللہ کے لیے ہے، لوگوں کو راضی کرنا مقصد نہیں، تو پھر آرزو کرو موت کی، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں، اس کی موت جو ہے وہ منافقت کے اوپر ہے۔ تو آپ نے، میں نے شہادت کی تمنا کرنی کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما، تو یہاں پر جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے کہ پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرو، بات سمجھ آ گئی، تاکہ تم موت کی آرزو کرو، تاکہ فوراً اللہ تعالیٰ کے ہاں تم جنت پا سکو۔ اور جہاد بھی وہ کس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے نفاذ کے لیے، تب جہاد ہوگا، وہ بھی کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ کے دین کا نفاذ ہو، اور پھر اس کی سرحدوں پر آپ جو جا کر جنگ کریں گے تو وہ جو ہے وہ جہاد اصل جہاد ہے، بات سمجھ آ گئی۔ اگر جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کفر کا نظام ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں سرحد پر جا کر جہاد کروں، تو وہ جہاد نہیں ہے، کیونکہ جہاد ہے دین اسلام کے نفاذ کے لیے، بات سمجھ آ گئی۔ جہاں دین اسلام کا نفاذ ہو پھر آپ کا جہاد جہاد ہے۔ یہ تھوڑا دینا ہی پڑے گا مجھے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور ہرگز یہ تمنا نہیں کریں گے اس کی ابداً، کبھی بھی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ موت کی کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے، آرزو نہیں کریں گے، بما بسبب قدمت، بھیجا آگے ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، یعنی یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ آخرت والے عمل ہی نہیں ہیں، یہ عمل ہی ریاکاری والے ہیں، دکھاوے والے ہیں، آخرت میں اللہ سے انعام پالے والے ان کے اعمال ہے ہی نہیں ہیں، تو اسی لیے یہ موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے۔ واللہ، اور اللہ علیم بالظالمین، اللہ جانتے ہیں ظلم کرنے والوں کو، جو ظالم لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خوب واقف ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور آپ انہیں ضرور پائیں گے، احرص الناس، زیادہ حریص، علی حیات، دنیا کی زندگی پر۔ اب ان کی نشانی اللہ تعالیٰ نے بتائی، یہ جو دنیا دار لوگ ہیں، جو آخرت پر محنت نہیں کر رہے، جو دنیا کمانے والے لوگ ہیں، ان کی بات بتائی جا رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو زیادہ حریص پائیں گے دنیا کی زندگی پر۔ 70 سال گزر گئے، 80 سال گزر گئے، پھر بھی کہیں گے حاجی صاحب دعا کرو، میں نے فلاں مل میں نے جو ہے وہ سٹارٹ کی ہے وہ مکمل ہو جائے، یعنی 80 سال بعد بھی ان کو توبہ کی طرف نہیں آ رہے، اللہ سے معافی نہیں مانگ رہے، صراط المستقیم اختیار نہیں کر رہے۔ اسی طرح بہت سارے بوڑھی عورتیں ہم نے دیکھا ہے، یعنی دعا کریں میں اپنے پوتے کی شادی دیکھ لوں، یہ نہیں دیکھتی کہ بھئی 80 سال گزر گئے، میں نے بغیر پردے کے میں نے گزار دی، بغیر نماز کے میں نے گزار دی، تو اب میں توبہ کر لوں، ایسا نہیں ہے۔ تو آپ ان کو زیادہ پائیں گے، زیادہ حریص دنیا کی زندگی پر۔
ومن الذین، ان لوگوں میں سے اشرکوا جنہوں نے شرک کیا، یعنی شرک کرنے والوں کی بھی یہی عادت ہے، وہ بھی دنیا کے حریص ہیں، ہر وقت اپنی صحت کے بارے میں، نئی زندگی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں نہیں آتے۔ یہاں اب شرک کی بات آئی تو ایک بات اور بھی بتا دی جائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کی آیات ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کہ نماز قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ اور مشرکوں میں سے نہ ہو، یعنی جو بے نمازی ہے وہ مشرک ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے مسلمان اور کافر میں جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے، تو جو بے نمازی ہے وہ مشرک ہوتا ہے، تو شرک کرنے والے پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو یہ عادت یہاں پر کافروں کی بھی اور جو مشرک ہیں ان کی یہاں عادت بتائی جا رہی ہے کہ بین الذین، ان لوگوں میں سے اشرکوا جنہوں نے شرک کیا، یودو چاہتا ہے احدہم ان میں سے ہر ایک، یعنی کافر بھی اور مشرک ہر ایک یہ چاہتا ہے، لو کا یعمروا کہ وہ عمر پائے الف سنات 1000 سال، یعنی وہ مرنا چاہتے ہی نہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اتنی لمبی عمر ملے، اتنی لمبی عمر ملے، 1000 سال ہماری زندگی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وما ہوا، نہیں وہ بے مزحزح ہی اسے دور کرنے والی من العذاب، عذاب سے، ان یعمر کہ انہیں عمر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وما ہوا، نہیں وہ بے مزحزح ہی اسے دور کرنے والی من العذاب، عذاب سے، ان یعمر کہ انہیں عمر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اگر اللہ تعالیٰ ان کو 1000 سال زندگی دے بھی دیں تب بھی انہوں نے کام جہنم والے کرنے ہیں، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرنی۔ واللہ اور اللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھ رہے ہیں جو وہ عمل کر رہے ہیں، اللہ کو سب پتہ ہے کہ آپ اور میں کون سے عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔